everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. टेलीकॉम गैजेट्स में आप सबका ही डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है, लेकिन आज हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है और आप अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लीक और हैक होने से कैसे बचा सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं CEO कैटलिक सिक्योरिटी के मिस्टर फरहान मिर्ज़ा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम बुशरा. कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी वेल, अल्लाह का शुक्र. देखिए फरहान, हम जानते हैं कि बटन वाले फ़ोन से स्मार्टफोन तक का जो सफ़र है, ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, इंतहाई इंटरेस्टिंग है. लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है. आप देख सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन हम सब की पॉकेट्स में अब है मौजूद, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है. हम जो सोचते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, अब तो थ्रू AI हमारा फ़ोन हमें रिस्पॉन्ड करता है. तो ऐसे में आप ये बताइए कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी और इसके साथ साथ हम अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. राइट, थैंक यू बुशरा फॉर द क्वेश्चन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो. Coming back to your question, so absolutely right जी, in this era of technology और communication जो है वो इतनी fast हो गई है और मोबाइल उसका जो एक सबसे primary component है. आज मोबाइल में जितना डेटा है, आज व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो परहैप्स इतने हमारे कंप्यूटर्स में भी इतना डेटा नहीं होता था जितना एक हमारे अभी फ़ोन के अंदर डेटा होता है. और ये एक लिहाज से अच्छा भी है, बट ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो डेवलप होती हैं. तो जब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जब हम कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, तो साथ ही साथ फिर हमें डिजिटल साइबर सिक्योरिटीज़ और इन सारी चीज़ों को भी जहन में रखना पड़ता है. आपके मोबाइल इज़ समथिंग दैट एज अ सिक्योरिटी कंपनी एज वी से दैट इफ़ आई हैव कैन एक्सेस योर मोबाइल फ़ोन, सो आपकी सारी पर्सनैलिटी, आपके सारे लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, द वे यू कम्युनिकेट, व्हाट यू कम्युनिकेट, आई कैन नो एवरीथिंग अबाउट यू एज अ पर्सन. तो डेटा और आपका स्पेशली जिसने आपने मोबाइल की बात की, ये सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरा में और अगले आने वाले एरा में, क्योंकि आपने मोबाइल का स्पेशली बात किया, तो अब हम 5G की तरफ जाने की ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिससे मोबाइल की स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी रिलायंस और ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो हो जाएगी. तो इसके अंदर जो डेटा है, और इसमें मैं साथ ऐड कर देता हूँ क्योंकि कुछ डेटा इसमें होता है और बाकी डेटा हमारे पास क्लाउड में पड़ा होता है. आप Gmail यूज़ करते हैं, आप हॉटमेल यूज़ करते हैं, आप कोई भी सर्विस करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ क्लाउड सर्विस. सो उसके अंदर जो आपका डेटा है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, इसको और साइबर सिक्योरिटी ये होता है कि नॉट ओनली मोबाइल बट इंडिविजुअली और मोस्टली एज अ कॉर्पोरेट थिंग, आप उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. दुनिया में अब इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है. यूरोप के अंदर GDPR के नाम से एक पूरा लेजिस्लेशन आ चुकी है, जिसके अंदर आपको एज ए कंज्यूमर ये राइट दिया गया है कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, आप समा में जॉब कर रहे हैं, आपने यहाँ पे रेज्यूमे दिया, उस रेज्यूमे में आपकी पर्सनल डिटेल्स मौजूद हैं, आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपने कौन सी डिग्री कब ली. आप कल को समा छोड़ देती हैं, तो समा ये डेटा कितनी देर तक अपने पास रख सकता है, और जब आपके छोड़ने के कितने उस डेटा का कहीं मिसयूज़ तो नहीं होगा. सो ये तो हो गया एक यूज़ ऑफ डेटा, जिसके अंदर जिसको हम बोलते हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन. दूसरा होता है हमारा पर्सनल डेटा. आप अपने मोबाइल के अगर अभी हम देखें तो आपका शायद फेसबुक लॉगिन हुआ होगा, आपके मल्टीपल सोशल ऐप्स होंगी, आप बैंकिंग के लिए शायद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही होती हैं. व्हाट इफ़ दैट डेटा गेट्स लीक्ड आउट और गोज़ इनटू द रॉन्ग हैंड. तो इसके अंदर एक्चुअली इट्स अ टू प्रॉन्ग थिंग. एक, इसके अंदर वो इंस्टीट्यूट्स जिनको जो आपके डेटा को होल्ड कर रहे हैं या जिनके पास आपका डेटा है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. और दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि यू एज अ यूज़र, आप अपने आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि जिसके ज़रिए आप अपना डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मोबाइल पासवर्ड होते हैं, चाहे वो फेशियल रिकग्निशन है, थंब स्कैनिंग है, पासवर्ड के ज़रिए है, आप कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं. जनरली हमने बिहेवियर में देखा है कि जो आपने एक दफ़ा शुरू में सेट किया वही चले जा रहा है. आपका मैंने और हम एज अ सिक्योरिटी कंपनी या जो हमारे पास एथिकल हैकिंग की टीम होती है, उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर्स का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं. अगर मैंने आपका एक पासवर्ड क्रैक कर लिया तो देयर इज़ अ वेरी लाइकली ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि ये पासवर्ड आपका मल्टीपल जगहों के ऊपर यूज़ हो रहा होगा. एब्सोल्युटली राइट, यस, दिस हैपेंस. मतलब ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स. वी एज अ सिक्योरिटी कंपनी हैव अ बिग टीम ऑफ एथिकल हैकर्स जिसको हम कहते हैं. सो जो हम हैकिंग के जानते हैं बट वो ऑन द राइट साइड होते हैं, नॉट ऑन द रॉन्ग साइड. सो दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग. जहाँ पर हम बेसिकली ये वल्नरेबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, कंपनीज को बताते हैं कि आपके क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से कोई भी हैकर आ सकता है. हैकर को समझ लीजिए वो एक चोर दरवाज़ा चाहिए, आपने जितने भी लॉक लगाएं, बट अगर एक भी आपका वीक लिंक होगा
اور وہاں سے وہ انٹری ہو گئی تو ود ون انٹری اٹ کین کریک ڈاؤن اینڈ وی کین گو انٹو دا سسٹم ایز مچ ایز پاسبل. سو اب کمنگ ٹو پاکستان سینیریو, پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر اچھا کام کیا ہے, اور ہماری لیٹلی کئی لیجسلیشنز آئی ہیں جس میں ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہیں, یوز آف ڈیٹا سے اوپر ہے, پرسنل انفارمیشن ہے. سوری ٹو کٹ یو اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ ون تھنگ ایز ویل کہ پلیز اس ایسپیکٹ کو بھی ضرور بتائیے گا کہ سنس سائبر سیکورٹی جو ہے وہ ریسنٹلی اس کی اویئرنیس اسٹارٹ ہوئی ہے. وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. سو آلسو جسٹ ٹیل می کہ ہاؤ کریٹیکل اٹ از in Pakistan when we talk about cyber security and how the government is now participating in promoting it into the masses. Interesting question. پاکستان تھوڑا سا لیٹ اسٹارٹر تھا جنرلی آئی ووڈ سے ٹورڈز ٹیکنالوجی ایز کمپیئر ٹو آر نیبرنگ کنٹریز. ہمیں جنرلی شوق ہے ہم انڈیا کے ساتھ اپنے بہت ساری چیزوں کو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, سو ان کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں تو ہم لیٹ اسٹارٹرس تھے. اسی لیے ہماری جنرلی آئی ٹی ایکسپورٹس کا اگر ہم میگنیچیوڈ دیکھیں تو وہ بھی وی آر اسٹینڈنگ سم ویئر اراؤنڈ $2 to $3 billion whereas India is close to about $150-200 billion, so huge gap, and they started about 10-15 years earlier than Pakistan. سو بٹ لیٹر کہتے ہیں نیور ٹو لیٹ. سو پاکستان نے بھی اس کے اوپر اسٹارٹ کیا. ہمارے پاس آرگنائزیشنز بنی, گورنمنٹ باڈیز ہیں لائک پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, پرائیویٹ اینٹیز بنی لائک پاشا, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشنز, جو انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا. ابھی لیٹلی آئی تھنک اے کپل آف ایئرس بیک وچ از یٹ ٹو بی آئی گیس آپریشنل یا بھی ہو گیا ہوگا, ایک پاکستان نے اب اپنا جو میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا نیشنل سرٹ اسٹیبلش کیا. سرٹ از اے ویری امپورٹنٹ باڈی فار سائبر سیکورٹی, جس کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر کوئی ڈیٹا بریچ ہوتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے تو اٹ گیٹس رپورٹڈ دیئر, اٹ گیٹس انویسٹیگیٹڈ دیئر. زبردست. ایک اور ہمارا بڑا اچھا جو پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے یوزرس تک پہنچانا چاہوں گا, سائبر کرائم کے حوالے سے پرسنل, آلدو وی ایز اے کمپنی ورک موسٹلی ود دا کارپوریٹ کلائنٹس, لیکن ہیومن جو عام لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. سو اگر عام لوگوں کا جہاں پہ بھی کہیں آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے, آپ کو کہیں پہ ہیک کیا جاتا ہے, اسپیم کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے, سو ایف آئی اے کے اندر دیر از اے ہول ڈویژن ڈپارٹمنٹ ود دا سائبر کرائم تھنگ جس کے اندر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو سم ویری ونڈرفل پیپل ورکنگ دیئر, دے ہیو ویری اسٹیٹ آف دی آرٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹولز اینڈ ایکسیس کہ جس کے ذریعے ہمارا کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں, اور دے ہیلپ یو اے لاٹ, اور اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, اٹس بین دیئر فار کوائٹ سم ایئر ٹائم ناؤ. لیکن یہ کہ کیونکہ جنرلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اینڈ اٹس مچ بیٹر دین دا ٹپیکل پولیس کائنڈ آف اے تھنگ ہم کرتے ہیں. سو اگر آپ وہاں پہ کرتے ہیں, سو ایز اے سیٹ کہ چاہے آپ کو کوئی ہراس کیا جا رہا ہے, آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن لیک کی گئی ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی فائنینشیل اسکیم بھی ہوا ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ سے, ہم اکثر آج کل یہ سنتے ہیں کہ جی کہیں آپ کا کارڈ مس یوز ہوا, وہاں سے پیسے نکل گئے, یا اسپیشلی جو ہمارے بچیوں کے ساتھ یا تو ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ڈویژن ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگ کہ جہاں پہ آپ ایز این انڈیویجول ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ وہاں جا سکتے ہیں, اپنا کیس ان کو بتائیں, دے ہیلپ یو اینڈ دے ہیلپ یو ان انویسٹیگیٹنگ اینڈ دین کیچنگ دی کرمنل ایز ویل. دیٹس گریٹ. مجھے یہ بھی بتائیے فرحان, ٹھیک ہے آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا یا ہیک ہو گیا, لیکن اس سے پہلے آپ کس طرح سے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کیئرفل رہ سکتے ہیں, دیٹ ہاؤ کین یو اسٹے ویجیلنٹ ان ٹرمز آف کیپنگ یور ڈیٹا اینڈ یور پریویسی ویری ویل پروٹیکٹیڈ. کوئی ایسے اسٹیپس اور میجرمنٹس ہیں ایک عام انسان کے لیے کہ اگر اس کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے تو وہ کس طرح سے اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جیسے کہ جب آپ اپنا فون ریپیئر کے لیے دیتے ہیں اور ایک ریپیئرنگ موبائل شاپ پہ آپ کا فون پڑا رہتا ہے 1 یا 1.5 دن کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے بھی, تو ایسے میں آپ کا فون کا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولنریبل ہے, لیک ہونے کے چانسز ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ کب ہیک ہو جائے گا, کب کوئی آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کو آپ کے فون سے ٹرانسفر کر لے. تو ایسے میں آپ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ سو بیسیکلی 2 جگہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈینجر کے اندر آتا ہے. ایک جس طرح آپ نے اگزامپل دی کہ آپ نے فزیکلی اپنا فون چاہے وہ کسی ریپیئر شاپ کے اوپر دیا, کسی اور کو دیا یوز کرنے کے لیے, تو آپ نے فزیکل فون اس کے حوالے کر دیا, یہ ہو گیا فزیکل ڈینجر, اور میں اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں آپ کیسے سیو کریں. دوسرا ہوتا ہے ورچولی, آپ نے فون تو نہیں دیا لیکن میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ پہ آپ نے ایک انٹری کی, آپ شاپنگ کرنے گئی, آپ کو بڑا اچھا بیگ نظر آیا, آپ نے اس کے اوپر اپنی پرسنل ڈیٹیلز ڈالی, بٹ دیٹ واز اے اسکیم سائٹ, اور اس سے مجھے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفو یا آپ کی باقی ڈیٹیلز پتہ چلے. اب آپ کا فون آپ کے پاس ہی ہے, بٹ بائی ورچوئل کنیکشن میں آپ کے فون کے اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا, جس سے میں آپ کو ایکسیس کر سکتا ہوں. دونوں سے بچنے کے یا دونوں سے کرنے کے اپنے اپنے اس کے اوپر ہیں. پہلی چیز میں آ جاتا ہوں فزیکل ایسپیکٹ کے اوپر. آپ جب بھی کسی کا آپ کا فون کو کوئی آپ نے اس میں اپ گریڈ کرانا ہے یا اس کو ریپیئر کرانا ہے, سو آپ کسی بھی انٹرسٹڈ
اپنے کسی وینڈر کو یا شاپ کیپر کو وہ فون پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ نہ دیجیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، جس نے کہا کہ اگر آپ کا فزیکل فون میرے پاس ہے تو اٹس ویری ایزی، کیونکہ اس کی اونلی پروٹیکشن یہی ہے کہ آپ کا اس کے اوپر جو پاسورڈ لگا ہوا ہے. جنرلی اسپیکنگ آپ کے یوزرس کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی او ایس کی پاسورڈ پروٹیکشن بریک کرنا از ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ. اٹس ناٹ امپاسبل، وی کین ڈو دیٹ، ہر کوئی نہیں کر سکتا بٹ ایکسپرٹس کین ڈو دیٹ. اور اگر آپ کا آئی او ایس نہیں ہے، آپ اینڈرائڈ کے اوپر ہیں جس میں آپ کا سیمسنگ، اوپو، کوئی بھی جو اور فونز آ سکتے ہیں، سو ان کو بریک کرنا ان کے پاسورڈ کو از ریلیٹیولی مچ ایزیئر. سو ایون آپ نے اس پہ پاسورڈ اپنا لگایا ہے بٹ اسٹل اینی ایکسپرٹ کین گو ان ٹو دیٹ اور اس میں آپ کا سارا ڈیٹا کو ہم کاپی کر سکتے ہیں. سو پہلے تو وہ آپ نہ دیجیے. میں تو بلکہ اس سے بھی آگے جانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ ہر کسی کے فون میں کچھ اپنی فیملی کی پکچرز ہوتی ہیں، آپ کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے. سو ایون وین یو اپ گریڈ یور فون، اف یو ٹرائی ناٹ ٹو ری سیل یور اولڈ فون، کیونکہ آپ بھلے اس کو بیچنے سے پہلے ہمارا ٹپکل ہے کہ میں نے اس کو فیکٹری ریسیٹ کر دیا، بٹ جس طریقے سے ایف آئی اے یا ایجنسیز اور ہم لوگ بھی، جب ہمارے پاس فورینزک کی وہ جو ہے وہ فیسلٹی ہے، آپ اپنے فون کو فیکٹری ریسیٹ بھی کر دیتی ہیں، تو اس کے باوجود اس میں سے جو پاس ڈیٹا تھا آئی کین ویری ویل ریکور دیٹ ڈیٹا. مطلب چانسز 99.9% ہے کہ فیکٹری ریسیٹ کے بعد بھی آپ کا ڈیٹا فون میں موجود ہے. اس کے اندر وہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایز این سیڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو پرسنلی اسپیکنگ، جس طرح ہم ایز اے کمپنی، ایز اے پرسن، آئی ڈو ناٹ سیل مائی اولڈ فونز ایز ویل. آپ ان کو رکھ چھوڑیے، ڈیمیج کر دیجیے کچھ بھی، کیونکہ جو آپ کی میموری ڈیوائسیز ہیں، اور یہ میں صرف موبائل کی بات نہیں کر رہا، آپ یو ایس پیز، آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیوز، اینی ڈیوائس جس کے اندر میموری ہے، اس ڈیوائس کو آپ اگر ریسیٹ بھی کرتے ہیں، فارمیٹ بھی کرتے ہیں، unless and until you do it at a very good industrial level سافٹ ویئرس کے ذریعے یا آپ اس کے ذریعے کریں، تو آپ اس کو صرف فیکٹری ریسیٹ کرتے ہیں. سو there is a very high likelihood that there are the expert people can recover that data. آپ نے فیکٹری ریسیٹ کیا. ابھی تو پہلی چیز ہوگی فزیکل میں میری ایڈوائز ہے کہ کسی اپنے سامنے موجود جب اگر جائیں تو سروس کروائیے، ریپیئر کروائیے، دے کے نہ آئیں، سیل نہ کریں اس کو کسی بھی. اب میں موبائل کے علاوہ میں لیپ ٹاپس کو بھی اور ہر میموری ڈیوائس جس کے اندر ہے اس کے اندر چلا گیا. پھر آ جاتے ہیں ورچوئل پہ، کیونکہ ہارڈ سے زیادہ ایکچولی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے اس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اب تو ٹرینڈز ہیں، آپ آن لائن شاپنگ آپ کرتے ہیں اور سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. سو سب سے پہلے جو اس میں بیسک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹڈ ویب سائٹس کے اوپر اپنا پرسنل ڈیٹا نہ دیجیے. جس سائٹ کے اوپر آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی صرف آپ کو وہ ہے. پھر آپ کوشش کیجیے کہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس پاپ اپ اپنے کمپیوٹرز میں یا اس کے اوپر اچھی اینٹی وائرسز ضرور استعمال کریں. اور جہاں پہ بھی آپ کو کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، اس کو اکثر ہماری سیکورٹی کے ذمہ ہوتا ہے جس کو ہم فشنگ کیمپین کہتے ہیں. آپ کو سما کے ای میل ایڈریس آپ کا ہے، آپ کو یہیں سے کسی اور آپ کی کولیگ میں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سما کی طرف سے ای میل آئی اور آپ سے کہا کہ آپ یہ انفارمیشن دیں. اس کو بولتے ہیں فشنگ. وہ شاید سما نہیں ہوگا، سما میں ہو سکتا ہے ہم نے ایک ایم ایکسٹرا ڈال دیا ہو یا ایک اے ڈال دیا ہو، بٹ ان اے کوئک گلانس آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ یہی ای میل ہے. اور اکثر آپ کو مطلب آپ کو دھوکہ آپ کی بالکل ہوگا. اس کو بولتے ہیں یہ فشنگ کیمپینس ہیں کہ جس میں ہم فشنگ کر رہے ہیں اور آپ نے کسی ایک چیز کے اوپر کلک کیا، وہ بولتا ہے کہ یہ فائل بڑی امپورٹنٹ ہے، اٹس این آرڈر فرام دا سی او، رائٹ اوپن اٹ رائٹ ناؤ. آپ نے کلک کر دیا ایٹ اے کلک ناؤ. وہ جو ایک میلویئر جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ کے فون میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں بیٹھ گیا ہے. اب آپ جو کچھ کرتے جا رہے ہو وہ سارا بیسیکلی انفارمیشن کین بی گوئنگ ٹو سم ون ایلس جس نے آپ کو ٹارگیٹ کیا ہے. سو دیر آر لاٹ آف ٹیکنیکس. فشنگ ہوتی ہے، مین ان دا مڈل اٹیک ہے، رینسم اٹیکس ہیں، وائرسز ہیں ملٹیپل ٹائپس کے جس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا کو کر سکتا ہے. تو ورچوئل پہ یا آن لائن آپ شاپنگ کریں، ریسرچ کریں، بی ویری شیور کہ آپ کن ویب سائٹس پہ کلک کر رہے ہیں. اور اپنے موبائل کے اوپر بھی پاسورڈز ریگولرلی چینج کرتے رہیں. کتنے عرصے تک پاسورڈز آپ کو چینج کر لینے چاہیے؟ آئی ووڈ سے آفٹر ایوری 30 days اینڈ اف کریٹیکل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آفٹر 90 days آپ کو اپنے پاسورڈ چینج کرنے چاہیے. پاسورڈس کو ایزیلی گیسیبل نہ رکھیے. اپنا سیکنڈ نیم نہ رکھیں، اپنے پیٹ کا نام نہ رکھیں، اپنے بچے یا کسی کا نام یا اپنی ڈیٹ آف برتھ نہ رکھیں. نہیں، اس کو جس طرح وہ کہتے ہیں آج کل کے الفا نومیرک رکھیں. میک اٹ ہارڈ فار اینی ون ٹو گیس. سو سم ون یا بیکاز. اور پتہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سیکیورٹی کے اندر ٹیکنالوجیکلی سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن ابھی بھی ہیومن بینگ از دا ویکسٹ لنک. سو کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی غلطی کہیں ہوتی ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہیکر جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے تمام ناظرین نے، کیونکہ یہ ہم لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں سیشن تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے اور اپنے ڈیٹا کی پریویسی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کتنا ضروری ہے انڈیویجول لیول پر. اور کارپوریٹ کمپنیز کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ آپ لوگ کس طرح سے بگ شاٹ کمپنیز کے ڈیٹا کو اور اس کی پریویسی کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے بھی ہے کہ خود سے آپ نے اپنے موبائل فونس کو نہ بیچیں. فیکٹری ریسیٹ کے بعد بھی آپ کا جو فون ہے اس میں آپ کا ڈیٹا کہیں نہ کہیں پڑھا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیٹا کے جو پاسورڈز ہیں
اپنے جو لنکس ہے پرسنل اکاؤنٹس کے اس کو 30 دن یا 90 دن کے بعد تو ضرور چینج کیجیے. تھینک یو فرحان فار بینگ ہیئر. اٹ واز اے ونڈرفل کانورسیشن ود یو, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ سائبر سیکورٹی اینڈ ہاؤ وی کین پروٹیکٹ ڈیٹا. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.